بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اب ہم آج ایک ساتھ 4 آیات دیکھیں گے، آیت نمبر 120، 121، 122، 123، چاروں آیات کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہیں تو ایک ساتھ ہم اس کو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں دیکھنے کی۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات سے ایک پوری امت تھے، اللہ کا مطیع، فرما بردار اور یکسو۔ وہ کبھی مشرکوں میں سے نہ تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کو منتخب کر لیا اور سیدھا رستہ دکھایا، دنیا میں ان کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تو اگر آپ اس آیت میں نوٹ کریں، تفسیر تو ہم کریں گے، لیکن ایک بات آپ دیکھیں گے کہ 2 دفعہ یہ ذکر کیا گیا وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک بہت بڑی کوالٹی ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک حنیف مسلم تھے، یعنی مراد کہ آپ کی زندگی میں توحید کا رنگ بہت واضح تھا، کبھی بھی آپ نے کسی قسم کا شرک کا ارتکاب نہ کیا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ایسے گھر میں جن کے والد جو ہے وہ بت تراش تھے، جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ چلیں کہیں سے پوجا ہی کر رہے ہیں، وہ تو بناتے ہی بت تھے نا، ان کا تو کام ہی یہی تھا، کاروبار ہی یہی تھا۔ تو ایسے ماحول میں جو ایک بچہ آنکھ کھولے تو آپ سوچیں اس کے لیے کتنی چیلنجنگ بات ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے کبھی بھی زندگی میں شرک کا شائبہ نظر نہیں آتا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی اور بہت دفعہ قرآن میں کی تو ہمیشہ یہ بات کو بڑا سٹریس کیا کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں اور تو آپ کو کسی کے نبیوں کے بارے میں یہ بات نہیں ملے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی نہیں ملتا ہمیں کہ آپ مشرکوں میں سے نہیں تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے والد جو ہے وہ بت تراش تھے، تو بہت بڑی بات تھی جو انہوں نے اس کے اوپر گامزن رہے وہ اپنی رہتی حیات تک توحید کے اوپر۔ تو اب یہاں ایک ایک کر کے، یعنی آپ بلکہ ایک ایک کیا آپ سمجھے، میں ایک چاروں آیات کو ایک سم اپ کر کے آپ کے سامنے بات رکھوں گی، اور اس میں آخری آیت کو پہلے تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی میں آپ کے سامنے جو ایک لائف ان کی رکھوں گی اور ایک زندگی رکھوں گی ابراہیم علیہ السلام کی، اور ان کا جو رتبہ اللہ تعالیٰ نے بڑھایا کہ آپ دیکھیں خلیل اللہ کا ان کو خطاب ملا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا۔ کوئی معمولی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دوست بنائے، اتنا بڑا ان کو ایک خطاب ملا۔ اور آپ یہ دیکھیں آخری آیت میں، یعنی آخری سے مراد ہے آیت نمبر 123 میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی ہے کہ تمہیں بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی ہے، آپ کو بھی یکسو مسلم بننا ہے۔ اور کیا کہا، یعنی یہاں پہ یوں نہیں کہا کہ اور آپ تو ہیں ہی نہیں مشرکوں میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا، کیا کہا جا رہا ہے، اور وہ دیکھیں ان کی آپ کوالٹی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، یعنی کیا مراد ہے کہ آپ بھی یہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کریں۔ تو آپ بتائیں کتنی بڑی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایک طرح سے ان کے کردار کو ایلیویٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں پہلی جو آیت آ رہی ہے نا، جس میں ایک بات یہ آ رہی ہے، بڑی گہری بات ہے یہ، کہ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں سے ایک پوری امت تھے، یہ نا کانا امتن قانتا للہ حنیفا۔ تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ امت جب آپ کہتے ہیں نا، تو ویسے تو امت ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے نا، یعنی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہیں، تو امت میں کتنے کروڑا ارب اور نہ جانے کتنی، نا کاؤنٹنگ بھی نہیں کر سکتے، اتنے لوگ آ جاتے ہیں نا، اربوں تو مسلمان آ گئے نا۔ تو یعنی یہاں اس میں ایک تو یہ معنی ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک جو پوری امت ایک کام کرے جن میں کہ اربوں مسلمان ہیں، وہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام دین کے لیے کیا، کہ آپ سوچیں اتنی بڑی کوالٹی۔ اچھا ایک اور آپ اگر عربک حوالے سے ترجمہ دیکھیں امت کا، تو امت سے مراد جو ہے نا پیشوا بھی ہے اور قائد بھی ہے۔ یہ اردو میں نہیں میں بتا رہی، عربک میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو امتن کا مطلب یہ بھی ملے گا ڈکشنری کی میننگ میں کہ قائد، لیڈر، اور پیشوا جس کے پیچھے چلا جائے، جو کہ ایک رول ماڈل ہو جس کو آپ کہنا، تو دونوں معنوں میں ہی ہم لے سکتے ہیں
کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے رول ماڈل تھے ہمارے لیے، یا ایسے لیڈر تھے کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو فالو کریں. اس کے بعد ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک پورا ادارہ ہے، اپنے آپ میں ایک انسٹیٹیوشن ہے. ہم کہتے ہیں نا بعضوں کے بارے میں جو بڑا علم رکھتے ہیں، تو یہ بات بھی یہاں پر پوری آتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو کوئی بہت بڑی ٹیم ورک کی یا بہت کروڑوں لوگ یا لاکھوں کا مجمع اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جو کام انہوں نے اکیلے نے بہت کچھ دین کے لیے کر دیا، یہ بھی یہاں مراد ہے. اس کے بعد ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ آنر کیسے ملا، یا اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کیسے اتنا بڑا کریڈٹ ان کو دے رہے ہیں کہ وہ تو اپنے آپ میں ایک امت تھے. اب تھوڑا سا ان کی زندگی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یہ بات دیکھیں کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ان کی زندگی میں کوئی بھی آزمائشیں آئیں، جو سب سے بڑی بات ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے اللہ کی بات پہ اسٹینڈ لیا. یعنی جس کو کہتے ہیں نا وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھے، جو بھی کوئی اسٹینڈ لیا لے لیا. آپ بتائیں نا اپنے ایسے والد کے اگینسٹ زندگی کو گزارنا جو کہ بت تراش تھے، اور آپ کو یہ اچھی طرح پتہ ہے نا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی نہیں کی اور اپنے والد کو بہت ہی یا بتی ہم پڑھ بھی آئے بڑے پیار سے ان سے ذکر کر کے اور ان کو دین کی طرف دعوت دی، اس کے باوجود ان کے والد نے مان کے نہیں دیا، اور یہاں تک ہوا کہ ان کو گھر سے نکال دیا. کوئی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی کوئی قدر نہیں کی اور نہ ہی ان کو کوئی جس کو کہتے ہیں اکنالج کیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سٹینڈ نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے نا، ہمارے لیے اس میں کچھ سبق ہے نا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ کفر اور اس کا تو معاملہ ہمارے درمیان نہیں ہے نا، اور نہ گھر چھوڑنے کی ظاہر اس میں نوبت ہے. لیکن کچھ چیزوں میں تو ہمیں بھی ذرا کچھ سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے نا، زندگی میں کچھ نکلنے کی ضرورت ہے، کہ کچھ ہمیں بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کہ کچھ تو ہم آگے بڑھ کے اپنے یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے احکامات کے بارے میں سٹینڈ لیں، کوئی کوششیں تو کریں نا ہم اس حوالے سے. اگر آپ دیکھیں پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جو کچھ بھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس نعمت تھی، آپ اس کو چاہے بیوی کی نعمت کہیں، آپ اولاد کی نعمت کہیں، اس کو وہاں لگایا جہاں اللہ راضی ہوتا ہے. ابھی ہم آگے دیکھیں گے نا، جو آپ کو پتہ ہی ہے صفا اور مروہ کا جو معاملہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیوی اور بچوں کو وہاں چھوڑا تھا. اس کے علاوہ یہ کہ ایک اور بڑی خاص بات ابراہیم علیہ السلام کی محبت میں تھی، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ دیا، خلیل اللہ بھی آپ سمجھ لیجئے. اور دونوں باتیں کہ یہاں پر جو بات آ رہی ہے کہ اپنے آپ میں وہ ایک امت تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے انکنڈیشنل محبت کی، شرطیں لگا کے محبت نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ مجھے اتنا سے زیادہ نہ آزمائیے، بس اس سے زیادہ میں نہیں برداشت کر سکتا نا. یعنی شرطیں نہیں لگائیں کسی قسم کی، کہ جیسے جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیوی اور بچے کو اس بیاباں میں چھوڑ دو، تو یہ نہیں کہ وہ کہتے کہ اچھا میں بیوی کو چھوڑ دوں میں بچے کو نہیں چھوڑ سکتا. کسی بھی حکم میں نا کوئی بارگین نہیں کی انہوں نے. اچھا ہم اپنے معاملے میں دیکھ لیں کہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم آتا ہے، آپ کچھ بھی دیکھ لیجیے، کچھ بھی اپنے ذہن میں لے آئیے، آپ حجاب لے آئیے، آپ دنیا یہ رسومات اس دنیا کی لے آئیے، کوئی چیز بھی لے آئیے، تو ہمیں فوراً یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نا شرطیں لگانے لگتے ہیں کہ ہم یہ اگر دین میں بھی آتے ہیں، دین کی طرف بھی آتے ہیں، تو دل میں شرطیں لگا کے آتے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ میں قرآن پڑھ تو لوں گی، لیکن یہ بتائیں میرے دنیا کا فائدہ کیا ہوگا، میرے بچوں کے اچھے رشتے ہو جائیں گے نا، مجھے دنیا میں اکنالجمنٹ ملے گی نا، لوگ میری تعریفیں کریں گے نا کہ میں قرآن پڑھتی ہوں. یہ ہماری ایک سوچ ہوتی ہے. ظاہر ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں تو نہیں کر رہے، لیکن اس سوچ کے ساتھ دین میں بھی آتے ہیں تو شرط کے ساتھ آتے ہیں. اور جہاں ہمیں تھوڑا سیٹ بیک ملتا ہے، جیسے عام طور پہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا آزمائے گا، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ آزما سکتا ہے، کوئی پتہ تو نہیں نا کہ دین میں ہوتے ہوئے ہماری باری آ جائے. تو جب آزمائش آتی ہے تو فوراً کیا سوچتے ہیں، کیا ملا نماز پڑھ کے، کیا ملا قرآن پڑھ کے. یہ بڑی نیگیٹو چیز ہمیں پائی جاتی ہے. دیکھیں ہم نماز پڑھیں تو اللہ کے لیے پڑھیں، اور ہمیں بھی یہ چیز معلوم ہے کہ جو کوئی آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو سب سے آزمائش کا وعدہ کیا. کون بچا ہوا ہے آزمائش سے؟ دنیا میں کوئی ایک شخص کا نام بتا دیں، چاہے وہ کافر ہو چاہے مومن ہو، کوئی بچا نہیں. تو یہ جو شرطیں والی ٹینڈنسی ہے نا، یہ ہمیں اس سے ذرا نکلنے کی ضرورت ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک طرز عمل میں ان کی زندگی گزارنے کے آخرت کی فکر جو تھی نا، وہ بڑی ٹاپ پرائیورٹی پہ تھی، اور یہ تمام پریشانیوں کا توڑ ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، جس کو آخرت کی فکر لگ جائے، وہ آپ بھی اپنا ایکسپیرینس کر سکتی ہیں، تو آپ بھی یہ بات نوٹ کریں گی کہ جب انسان کو آخرت کی فکر لگتی ہے تو دنیا کی فکریں چھوٹی ہو جاتی ہیں. انسان کو لگتا ہے کہ یہ تو چھوٹی بات ہے، ہاں ہے، آزمائش ہے، فکر بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، لیکن آدمی کہتا ہے کہ یہ جو آخرت کی فکر ہے نا، اس کے آگے بہرحال یہ کم ہے. یہ بات سمجھ آ جاتی ہے انسان کو نا.
پھر اس کے بعد ایک اور بات آپ دیکھیں کہ پے در پے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آزمائشیں آئیں، لیکن ان کے نروس نہیں شٹر ہوئے. جیسے ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے نا، آپ لوگوں کو دیکھیے کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ لیگزورٹنل کھا کے پتہ چلتا وہ سو رہے ہیں، یعنی اب والدہ کو غسل کرانا ہے، کچھ کرانا ہے، کچھ ان کو ہوش نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ مومن کا طریقہ کار نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہوئی تو بھی کیا ہے کہ انسان اس کو فیس کرے، اس کو جو ہے آگے جو بھی کچھ اس کا جس کو کہتے ہیں نا سارٹ آؤٹ کریں. یا اور بھی دیگر زندگی کے مسائل ہوتے ہیں تو ان میں یہ حل نہیں ہوتا کہ سوسائڈ کی طرف چلا گیا یا خودکشی کے بارے میں سوچنے لگا، اپنی جان لینے کے. نہیں، جو بھی کچھ حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اس کو برداشت کرنا ہے. تو یہ ہمیں بھی اپنا دیکھیں، ہر چیز میں جو میں بتا رہی ہوں نا ابراہیم علیہ السلام کا، ہمیں اپنے لیے سبق نکالنا ہے. تو ہمیں بھی ایسے بننے کی ضرورت ہے. اور یہ بات ہم سب مینٹلی اپنے کو پریپیئر کر لیں کہ ہم جب اس دنیا میں آئیں نا تو آزمائشیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا اچھا بھی آئے گا، میٹھا میٹھا بھی آئے گا، تھوڑا بہت کڑوا بھی آئے گا، کم آئے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن میں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تھوڑا سا آزماؤں گا، یہی اللہ کا کرم، لیکن آئے گا. تو جب آئے گا تو ہمیں نروس شٹر ہونے کی ضرورت نہیں. یہ تو سلسلہ چلے گا. جیسے مثال کے طور پہ ہم سب کے والدین ہیں نا، ایک دن والد کو بھی جانا ہے، ایک دن والدہ کو بھی جانا ہے، ہم سب کے. کوئی یہاں ایکسیپشن ہے کہ وہ کہے کہ میرے تو نہیں جائیں گے یا میرے نہ جائیں، مچل جائے وہ. تو اگر مچلے گا تو یہ انصاف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. اگر کسی ایک کا لیا تو پھر دوسرا کہے گا بھائی ان کے بھی یعنی ایک وقت کے بعد جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، اس میں نروس شٹر ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ سب ایک اللہ تعالیٰ کی کوالٹی. پھر آپ دیکھیے کہ آپ جن آزمائش، ہم سب یہاں موجود ہیں، ہم سب کی آزمائشیں مختلف ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری بہت بڑی ہے، میں یہی لے کے بیٹھ جاؤں گی، میں کہوں کہ میری بہت بڑی ہے. اگر میں کسی کے ساتھ بات کروں، 4 لوگوں سے بات کروں تو مجھے پتا چلے کہ میری کچھ بھی نہیں ہے نا، میں کہوں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی. جو لوگ فلاں دیکھو کس چیز سے گزر ہے، فلاں دیکھو. بعض دفعہ آپ لوگوں کے معاملات اور لوگوں کے واقعات سنا، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایسا بھی ہوتا ہے. سن کے پتہ چلتا ہے. میرا تو ایکسپیرینس پہ بالکل، میرا تو ایکسپیرینس رہتا ہے نا، تو اللہ کا احسان ہے. میں تو ہر وقت یہی سوچتی رہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ایسا نہیں ہے اور ویسا نہیں. مجھے تو یہی ہر وقت خیال آتا ہے، کیونکہ لوگ شیئر بھی مجھ سے زیادہ اپنے مسئلے مسائل کی وجہ سے کرتے ہیں. تو یہ بھی سوچ ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ چھوٹی یا بڑی، میں تو دونوں باتیں کہہ رہی ہوں، نفس نہیں شٹر کرنا ہے. کچھ بھی بات دیکھیے، آپ لوگوں کے بچیوں کے رشتے ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، طلاقوں کی نوبت آ جاتی ہے، کوئی معمولی آزمائش نہیں ہے. لیکن جو اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں ہاں اللہ کی بہتری اسی میں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنے دن اس کا جوڑا رکھا تھا، یا اتنے دن کی ہی اس کی خوشی میرٹل لائف کی تھی، بس اب نہیں ہے. یہ تو نہیں مر جائے آدمی کسی کے غم لگا کے، یہ بھی نیگیٹو ہے نا چیز کہ انسان مر جائے کیا، مطلب جان تو نہیں دے گا نا. تو اس طرح کی بھی جو آزمائش ہے نا، اس کو فوراً یہ سوچا کریں اللہ کی بہتری اسی میں تھی، اللہ تعالیٰ نے یہی بہتری رکھی، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر رکھا ہوگا، مجھے نہیں نظر آ رہا. یہ والا معاملہ نا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کی جو کچھ بھی آزمائش آئی ان کے اوپر، تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو میری انویسٹمنٹ ہو رہی. کیسے؟ یعنی مراد یہ کہ انہوں نے ہر چیز میں اس کا صبر کیا اور اجر کا پہلو نکال لیا کہ میں اگر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا کہ جو قربانی میں دے رہا ہوں. تو یہی آپ بھی سوچیں کہ ہم مانگے نہیں آزمائش. میں آپ سب سے کہوں گی کبھی نہ مانگے. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ دعا کیا پسند ہے؟ عافیت کی دعا. عافیت مانگے. صبح شام کی دعاؤں میں بھی ہے، حفاظت کی دعاؤں میں موجود ہے، عافیت مانگیے. لیکن اگر آزمائش آئے تو فوراً کیا سوچیے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ آزمائش آئی گئی، اب میں اس پہ صبر کر کے اپنے لیے میں اجر کماؤں گی، انویسٹ کروں گی اپنے آپ کو، بجائے اس کے کہ میں شکایتیں کر کے اس اجر کو ضائع کروں. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہی والی، اب تھوڑا سا ہم اس طرف آ جاتے ہیں کہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں لوگ جو کوششیں کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کی ہیں، پہلے اور انبیاء نے بھی کی، آج بھی لوگ بہت بڑی کوششیں کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک پلڑے میں ساری لوگوں کی کوششوں کو رکھا ہے اور ایک پلڑے میں ابراہیم علیہ السلام کی کوششوں کو رکھا ہے. تو مطلب کیا معیار ہے نا، آپ معیار سوچیں. تو ہم ظاہر ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کبھی ابراہیم علیہ السلام کے قریب بھی آ سکتے ہیں، لیکن جو کچھ ایک کوشش ہے تو وہ تو ہم کر سکتے ہیں نا قربانی دینے کی. ہماری تو ایکچولی قربانیاں بھی حقیر ہے نا، اس لیول کی ہیں بھی نہیں. ہم سے تو اللہ تعالیٰ سے مطالبہ بھی نہیں کرے گا کہ تم بیابان میں اپنے بچوں کو اور چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ نہیں. اللہ تعالیٰ جیسے جیسے آپ کو پتا ہے نا وقت گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں بھی ہم جیسے لوگوں پہ آسان ہو گئی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہم اٹھا ہی نہیں سکتے.
نہ ہی ہمارا وہ لیول ہے سچی جو بات ہے. تو بہرحال انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا جو کہ بڑے بڑے لوگوں نے نہیں کیا. اب اس میں کچھ اور بھی ان کے اب تھوڑا سا ان کے نا بالکل لائف کے اوپر ہم آ جاتے ہیں کہ کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے کیا. اس میں یہ کہ آپ ایک تو یہ بیابان کا ذکر ہم نے کر ہی لیا کہ جس طرح بیوی بچے کو چھوڑا. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو دعوت دی نا، دعوت دینے کا انداز بھی بڑا ہی زبردست تھا ان کا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے سورج، چاند، ستارے سب کو دیکھا اور اپنی قوم کو جمع کیا، اور اس کے بعد بڑے طریقے سے کہا کہ اچھا یہ تمہارا رب ہے، پوچھا. اور اس کے بعد جب وہ ڈوب گئے تو لاجیکلی قوم سے یہ کہا کہ ہاں ہیں تو یہ بڑے اچھے، سورج، چاند، ستارے قرآن میں آتا ہے نا یہ پورا واقعہ، لیکن یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ ڈوب گئے تو میں تو ڈوبنے والوں سے تو میں محبت نہیں کر سکتا. یعنی مراد کیا ہے کہ ڈوبنے والی چیز معبود کیسے ہو سکتی ہے کہ جس کا کہ وجود ہی کچھ گھنٹوں میں ختم ہو جائے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک فیلر دے کے چھوڑ دیا، جان پہ نہیں آ گئے، قوم کے پیچھے نہیں پڑ گئے ان کے. تو یہی والی چیز ہمیں بھی نظر آتی ہے کہ جب ہم دین کی بات کسی کو آگے پہنچائیں تو لاجک اور حکمت کے ساتھ بات کو پہنچا دیں. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ لوگ اکثر ایک چیلنج آپ لوگوں کو آتا ہے کہ جو بدعات ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، ابھی آپ نے دیکھا پچھلے ربیع الاول گزرا ہے تو ایک آپ کو بھی میلاد کے انویٹیشنز اور مختلف قسم کے چیلنجز آتے ہیں نا، آپ کو بھی فیس کرنے پڑتے ہیں نیبرز میں، رشتے داروں میں. تو اس میں بھی ایک فیلر دے کے چھوڑ دیں کہ کیوں نہیں آپ آ رہی یا کیوں آپ اس بات کو نہیں کرنا چاہ رہی ہیں. کہ وجہ یہ کہ ان سے اس طرح پوچھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی اپنی سالگرہ، جو ورڈ ہوتا ہے نا سالگرہ، منائی، برتھ ڈے منائی تھی کبھی؟ کیا جواب ہے؟ نہیں منائی. ٹھیک. عائشہ رضی اللہ عنہا کو کوئی وصیت کر کے گئے تھے کہ ہر دفعہ میری سالگرہ منانا؟ نہیں، کبھی نہیں کر کے گئے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ جب آپ حیات تھے یا آپ کے انتقال کے بعد کبھی عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اکٹھا ہو کے کوئی محفل جمائی جس میں کہ نعتیں پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا؟ میں آپ سے کہہ بھی رہی ہوں تو آپ لوگ سوچیں یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی لگ رہا ہے نا. اور چلیں آپ تو قرآن پڑھیں، آپ کسی تھرڈ کو بھی کہیں گے نا پرسن کو، وہ یہی آپ سے وہ تھوڑا پریشان ہو جائے گا کیونکہ یہ چیز ہمیں ملتی نہیں، حدیث سے یہ باتیں پتہ ہی نہیں چلتی. ٹھیک. تو جب یہ بات ہو گئی اور جو وہ مجلس جمتی ہے اور پھر یہ کہ وہ سواری آ رہی ہے، یہ سارے کانسیپٹس شرکیہ اور شرکیہ نعتیں، اور اس کے بعد وہ نہیں پھولوں کی بارش اور اچھے اچھے کپڑے، یہ تمام جو ایک سیلیبریشنز والی کیفیت ہے. تو ان سے بعد میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس لیے صرف ہم منع کر رہے ہیں یا ہم خود نہیں آ رہے، بس یہ ریزن ہے. اب آپ نے تو کہا نا بس یہ ریزن ہے، یہ بس ریزن نہیں ہے، یہ بہت بڑا ریزن ہے. لیکن ان کو آپ نے سٹل طریقے سے یہ پیغام پہنچا دیا. اس میں نہ کوئی لڑائی کی بات ہے نہ کوئی جھگڑے کی بات ہے نا، وہ لڑائی تو نہیں کر رہی آپ. تو یہ انداز ہوتا ہے بات کرنے کا. یہ نہیں کہ اب آپ ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ گئی اور جہاں میلاد ہو رہا ہے وہاں جا کے آپ وہ سواری کے لیے سب کھڑے ہوئے اور آپ سب کو کہ سب بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے نا. یہ تو دنگل ہے نا، وہاں تو لڑائی شروع ہو جائے گی. یہ نہیں کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو آپ جائیں نہیں نا، آپ نے تو پہلے من معذرت ہی کر لی، لیکن کسی کو اگر آپ کنونس بھی کر رہی ہیں یہ 4 باتوں کے ذریعے کر لیں. یہ جو میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ کب یہ ہوا نا، کوئی صحابہ نے کیا، کوئی عائشہ رضی اللہ عنہ اتنی محبت کرتی تھیں، فیوریٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی. تو اس طرح تو ہم ان سے بھی زیادہ محبت کے دعوے دار بن گئے. یعنی اس کا مطلب ان کو نعوذ باللہ محبت نہیں تھی کہ انہوں نے نعتیں نہیں پڑھی، اور آج ہم کھڑے ہو گئے ہمیں بڑی محبت آ گئی. یعنی یہ طریقہ کار ہے ہی نہیں محبت کا جتانے کا. عائشہ رضی اللہ عنہا نے تو ساری عمر جو ان کی لائف رہ گئی تھی، اور اچھی ٹھیک ٹھاک لائف رہ گئی تھی ان کی، 18 ایئرز میں کی تھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی، اور پھر وہ 62-63 تک حیات رہی ہیں. تو سوچیں کتنا ٹائم تھا، کس چیز میں گزارا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اور جو کچھ آپ نے سیکھا ان کے زیر تربیت رہ کے اس کو آگے پہنچاتی رہی. اور یہ وہ حکمت تھی جس پر اتنے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی ینگ ایج میں شادی کی، یہ نکاح کیا، یہ تھا وہ فائدہ کہ اتنے دن وہ حیات رہیں. تو کتنی ہزارہ احادیث جو ہے انہوں نے آگے پہنچا دی اور تبلیغ باقاعدہ کیا. آپ کو تو بتایا تھا میں نے پہلے بھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے بہتر کوئی خطبہ دینے والی عورت نہیں موجود تھی اس زمانے میں. کوئی عورت اتنا اچھا خطبہ نہیں دے سکتی تھی، مرد بھی ان میں شامل تھے. اتنا بہترین وہ ایک طرح سے درس قرآن دیتی تھی جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. تو ان کے لیے کیا مشکل تھا اگر وہ اس چیز کو ایکنالج کرتی یا یہ بات ثابت ہوتی، تو کیوں نہیں انہوں نے مجلسیں رکھی ہیں ایسی؟ کیوں وہ خالی احادیث آگے بتاتی نہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آتے تھے آپ کے پاس اور کہتے تھے کہ عائشہ
رضی اللہ عنہ مجھے ذرا فلاں کے بارے میں بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا، کیونکہ بالکل جو پرسنل باتیں تھیں وہ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں پتا تھی، جبکہ کہتے ہیں کہ وہ سائی کی طرح لگے رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سائی کی طرح اتنا کوشش کرتے تھے. لیکن بہرحال بیوی کی تو بات الگ ہوتی ہے نا، تو وہ آ کے کہتے تھے فلاں بات بتا دیے، فلاں اتنے اکابر جس کو کہتے ہیں صحابہ، اتنے بڑے بڑے صحابہ آ کے آپ سے مشورے کرتے تھے. اور آپ فقہ جو ہوتا ہے نا، جو آپ کو پتہ ہے فقہی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ فتوے دینا، آپ فتوے دیا کرتی تھی کتنے، تو آپ کے لیے کیا مشکل تھا، آپ فتویٰ دے جاتے یا بتا جاتی ہیں اس بات کو نا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ لوگوں کو ایک سٹل طریقے سے ایسی بات بتائے کہ وہ تھوڑی دیر سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ واقعی یہ میں کیا کر رہا ہوں. تو یہی والی بات نا جیسے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ دیکھی. پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ معاملہ ہوا تھا، نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا کہ یہ ظاہر وہ شرک کی طرف بالکل بھی انکلائن نہیں تھے. تو سورہ البقرہ آیت نمبر 131 میں کیا آتا ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. کیا کہا، اللہ نے فرمایا تھا نا کہ آگ میں کود جاؤ، تو کیا جواب دیا تھا انہوں نے کہ اے میرے رب میں تیرا فرما بردار ہوں. کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا فرما بردار ہوں، اور یہ کہہ کے آگ میں چھلانگ لگا دی. کچھ نہیں سوچا، کوئی ifs بٹس نہیں سوچے، کیونکہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ میں اس آگ میں کودوں گا. اللہ نے کہا ہے نا، اللہ مالک ہے، اللہ بچائے گا. اب ہم ذرا اپنے بارے میں سوچیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا اتنا یقین ہے، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں حکم اگر ہمیں یہ دیا ہے تو ہم آنکھیں بند کر کے کود جائیں، ہم کر جائیں، اللہ ہمیں سنبھال لے گا. سوچیں کہ ہم کتنا دفعہ ہم یہ بات سوچتے ہیں. اگر ہم یہ بات سوچتے ہوتے نا تو آج آپ دیکھیں لوگوں کے گھر کے ماحول، لوگوں کے خاندانوں کے ماحول بدل جائیں اگر ان کو اس بات کا یقین آ جائے کہ کچھ نہیں ہوگا. ہم اللہ کی اطاعت تو کر کے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کو راضی تو کر کے دیکھیں، کوئی ہمارا نقصان نہیں ہوگا، کوئی آگ میں نہیں ہم جلا دیے جائیں گے. اور یہی ہوا، یہی بات ہوئی، یہ یقین تھا ابراہیم علیہ السلام کو. ان کو پتا نہیں تھا ہرگز بھی کہ یہ آگ میرے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے آگ جیسی چیز سے وہ پراپرٹیز ہی نکال لی جو جلانے والی تھی. آپ ذرا دیکھیں نا، آج آپ اور میں کوئی بھی آگ میں ہاتھ ڈالے ہمیں پتا ہے ہم جل جائیں گے، پتا ہے نا ہمیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیونکہ وہ اتنا زیادہ اللہ کے لیے، جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے عشق میں اور محبت میں اتنا زیادہ تھے، اتنا ان کو یقین تھا اللہ پہ کہ انہوں نے سوچا میں جل بھی گیا تو اللہ کے لیے جل رہا ہوں نا، تو اللہ نے بچا لیا. تو پتہ کیا چلا، ایک اور میں بہت گہری آپ کو اس وقت بات بتا رہی ہوں، اس کو یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں میں ہمیں آزمانے کی ارادہ کرتا ہے، لیکن جب آزمائش بہت سخت آنے لگتی ہے تو بعض دفعہ ہمیں اس آزمائش سے نکال لیتا ہے. جیسے میں آپ کو یہاں بتا رہی ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن جب کود گئے تو کیا جلے؟ نہیں جلے. اللہ تعالیٰ نے آگ ٹھنڈی کر دی. صرف آزمانا مقصد تھا، صرف دیکھنا مقصد تھا. ایسی ہماری زندگیوں میں بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں، ہم اس وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم جل جائیں گے. ہم سوچتے ہیں، میں ایک مثال دے رہی ہوں، جلنے سے مراد کیا ہے کہ ہمارا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ، پتہ نہیں کیا دنیا کا نقصان ہو جائے گا، جبکہ ہوتا نہیں، اللہ تعالیٰ سے ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں ایک اور مثال آپ کو دوں گی، جیسے جب ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کہا گیا، ایک اور آزمائش آئی کہ جب یہ کہا گیا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دو، کر گزرے. کیا ان کو اس وقت پتا تھا کہ بیٹے پہ کچھ اور وہاں پہ دمبا اللہ تعالیٰ لا کے ڈال دیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف آزمایا تھا. اور بیٹے کے دل میں بھی آپ دیکھیں ایسی محبت اللہ کی ڈالی ہوئی تھی کہ بیٹے نے کیا جواب دیا تھا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ کر گزریے، میرے والد صاحب سے کہا یا ابتی، یعنی میرے والد، آپ کر گزریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا، آپ بے شک مجھے صابروں میں سے پائیں گے. جیسے کہتے ہیں نا، لائک فادر لائک سن. بیٹا بھی اتنا ایسا نکلا ان کا نا. تو یہ بھی بات کیا تھی آپ بتائیے. انہوں نے چھری جب پھیری، آپ سوچیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے دمبا رکھ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش لی تو نہیں نا، صرف ٹیسٹ کیا. تو آپ کی اور میری زندگی میں بھی بہت ساری آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس میں کودیں، ہم کودنے سے پہلے ہی بھاگ جاتے ہیں، سرپٹ نکل کے بھاگ جاتے ہیں، اس کمرے سے بھاگ جاتے ہیں، اس آزمائش سے نکل کے بھاگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ بیٹی، میں ایک چھوٹی مثال دے رہی ہوں، بیٹی کو حجاب کرا دیا نا، اس کی ہوگی نہیں، میں لکھ کے دے رہی ہوں، اس کی کہیں شادی نہیں ہوگی اپنے سے. اب اس میں کیا ہے، اللہ کو موقع تو دینا. ایک اللہ آپ کو آزما رہا ہے، مثال کے طور پہ یہ آزمائش ہے بیٹی کا حجاب کرانا. اب یہ آزمائش ہے،
تو اللہ تعالیٰ نہیں کروائے رشتہ اور ساری عمر اس کو پریشان کرے، بھئی تب بات کرے نا اللہ تعالیٰ سے. ٹرائی بھی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کو. آپ دیکھیں نا، ٹرائی تو کرنا حق بنتا ہے نا کسی کا، تو یہ بھی نہیں ہم کرتے. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیا. میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا نا، انکنڈیشنل انہوں نے جو ہے نا محبت کی، شرطیں نہیں لگائیں. یہ بات بھی یہاں آئے گی، شرطیں لگا لگا کے محبت کرنا جو ہے نا، یہ کوئی محبت کا معیار نہیں. یہ پھر ہم نے دیکھا. اس کے بعد پھر آپ دیکھیے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اتنے بڑے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا. اور آپ کو پتا ہے نا، بہت ہی اپنا جو پرسنل کام ہوتا ہے انسان اپنے اسی بیٹے سے یا اسی شخص سے کہتا ہے جس سے انسان بہت کمفرٹیبل ہوتا ہے، یا آپ سمجھ لیجئے کہ جس سے کہ انسان کو پتا ہوتا ہے یہ مجھے مایوس نہیں کرے گا. پتا ہے نا آپ کو، تو ایسے کمی اولاد بھی ایسی سلیکٹڈ ہوتی ہے اور لوگ بھی وہ سلیکٹڈ ہوتے ہیں. ہم سب کی زندگی میں نا، ہر ایک سے نہیں آدمی کہہ سکتا اپنی چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے چنا. لیکن آپ ذرا نوٹ کیجئے، اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور آج ہی دیکھیے کیا دعا کریں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ تو قبول کر لے ہم سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تو جو کام ملا تو میں ہوں اتنا بڑا، تو اللہ قبول کیسے نہیں کرے گا. نہیں، وہاں بھی آج سی اتنا بلند کام کر کے. اور آپ دیکھیے، ہم تو کوئی تھوڑے سے دین کا کام کرنے کی توفیق مل جائے تو بعض دفعہ لوگ جو ہے اس کو پبلسائز کر کے اور بتا بتا کے نہیں تھکتے. ڈونیشن دیکھتے ہیں تو جب تک تصویر نہیں آ جائے ان کی، اس میں بس نہیں ہوتا. یا بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ درس اور تدریس بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی اپنے آپ کو اتنا بریک کرتے ہیں، اپنے جس کو کہتے ہیں نا کہ تقوی کے ایسے ایسے قصے سنائیں گے اور ایسی ایسی باتیں بتائیں گے کہ کوئی کہے گا کہ بھئی یہ تو پتہ نہیں ان سے بڑا تو کوئی ولی اللہ نہیں، کہ پتہ نہیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ بارش بھی ان کے کہنے سے ہو جائے گی اور آگ بھی ان کے کہنے سے ٹھنڈی ہو سکتی ہے. اور اگر ان کو کسی نے کچھ کہہ دیا، بعض دفعہ پتہ ہے آپ کو جو پیر فقیر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا تو اس حد تک معاملہ ہوتا ہے کہ سوچتے ہیں کہ یعنی اپنے سے بھی سمجھتے ہیں اور لوگوں سے بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر یعنی ان کو ناراض کیا، ان کے مرید کہتے ہیں تو بس دیکھنا تمہارے ساتھ ہوگا کیا. اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں. چار جس کو کہتے ہیں نا 4 دن کا کچھ دین ایمان پلے آیا نہیں ہے اور اتنا اپنے آپ کو سمجھنا. جیسے میں نے آپ ایک دفعہ یہ واقعہ سنایا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، تو پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں، کہ ہماری اپنی جو ٹیچر تھی تو وہ بتا رہی تھی کہ جب وہ حج پہ گئیں، اس لیے میں ریفرنس دیتی ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو کہ اتنی اوتھینٹک بات ہے. تو وہ کہنے لگی کہ وہاں پہ یہ بہت پرانی بات ہے نا، جب وہ حج پہ گئی تھی تو وہاں پہ ایک جگہ پہ منا کے کیمپ پہ یا کہیں پر، یا نہیں منا میں نہیں، وہ مسجد تھی، ہاں مسجد نبوی میں، وہاں پہ وہ ٹھہرے نہیں تھے، یعنی کہ وہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے اور وہاں مسجد نبوی تھی سامنے. تو وہاں پہ ایک کوئی اسی طرح کے جو یہ پیر اور یہ نہیں ہوتے اس سائڈ کے کوئی شخص تھے، تو ان کے جو ہسبینڈ ہیں تو وہاں انہوں نے دیکھا بڑا جھمگٹا ان کا لگا ہوا ہے نا، یعنی لوگ بہت زیادہ وہاں آتے ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں، تو سب ان سے وہ نہیں ہوتے معتقد ٹائپ سامنے ان کے بیٹھے رہتے ہیں. تو کیا ہوا کہ انہوں نے کچھ بات کی تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے نوٹ یہ کیا کہ کوئی بھی فجر ظہر عصر مغرب یا نماز پڑھنے نہیں جاتے. انہوں نے محسوس کیا. تو انہوں نے جب ایک دفعہ یہ دیکھا تو انہوں نے ان کے مریدوں سے پوچھا کہ بھئی یہ نماز پڑھنے کیوں نہیں جاتے. تو انہوں نے کہا یہ تو انہوں نے بلکہ خود یعنی کہ بتایا کہ یہ جو ہے ابھی تو نماز پڑھ کے آئے ہیں، یہ نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ کے آ جاتے ہیں، مریدوں نے بتایا. اور انہوں نے خود بھی یعنی ان کا یہ تھا کہ وہ یعنی کہ ایک تخیل میں یا واٹ ایور جو بھی آپ کہہ لیجیے کہ وہ اپنی قوت سے وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے نماز پڑھ کے اور وہ واپس اسی جگہ آ جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو وہ 5 وقت کی نمازیں ایسے پڑھ رہے ہیں. تو سوچیں آپ ذرا، اندازہ آپ لگا سکتی ہیں ہمارے یہاں ڈیویشن کا کیا حال ہے. اور ایسی جگہ جا کر بھی یعنی آپ سوچیں کہ یہ کر رہا ہے انسان ایسے مقام پہ جا کے بھی. تو یہی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جمعہ 4 دن بھی نہیں کوئی تقویٰ ہاتھ آتا ہے اور انسان اتنا کچھ اپنے کو سمجھنے لگتا ہے، اور یہاں اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول کر لے. تو مقصد بات ہے، ورنہ کیا یہ کام کس لائے اگر تو اس کو قبول نہ کرے. دوسری بات، ایک اور چیز آپ کو میں بتاؤں کہ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کا نام جوز میں لیں، کرسچنس میں لیں، مسلمانوں میں لیں، ہر ایک ان کو اپنے سے جوڑنے میں فخر محسوس کرتا ہے. ہم تو خیر اللہ کا احسان ہے، مسلمان تو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سب کو ہم تو ایکولی مانتے ہیں، لیکن جوز اور کرسچن میں بھی ان کے اوپر اختلاف نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پہ آپ کو پتا ہے نا آپس میں ان کا کلیش ہے، لیکن ان پر نہیں ہے. یہ ایک امیزنگ بات ہے، یعنی یہ عزت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو ملی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے
کہ اگر آپ عرب کلچر میں بھی بات کریں نا، یعنی بہت پہلے کا بھی عرب کلچر ہو جس میں کہ کوئی اتنا وہ ان کو دین میں بھی کنفیوژن ہو، یعنی کہ ہم کس کو مانیں، تو بھی وہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے میں بڑا فخر محسوس کرتے تھے. وہ تو پھر بعد میں ظاہر مسلمان ہوئے، دین ابراہیم انہوں نے اپنا لیا، تو وہ فخر سے دین ابراہیمی کا ذکر کرتے تھے، کہتے ہی تھے دین اسلام کے بجائے جو مشرک وغیرہ بھی تھے دین ابراہیمی کہتے تھے. اس حد تک یعنی آپ کا ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک عزت اس معاشرے میں بھی بنی ہوئی تھی، کیونکہ آپ بہت زیادہ خوبیوں کا مجموعہ تھے اوور آل، یعنی ہر ایک کے لیے. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی یہ ایکسکیوز پیش کرے یا اس بات سے کہ ان کے والد مشرک تھے، کوئی آج یہ کہتا ہے کہ میں جس ماحول میں رہ رہی ہوں یا جس خاندان میں رہ رہی ہوں یا جس گھر میں رہ رہی ہوں تو وہاں کوئی بھی دین پہ عمل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو میرے لیے عمل کرنا دین پہ بڑا مشکل ہے. تو وہ یہاں پر دیکھ لے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، کیونکہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ انہوں نے اس ماحول کے باوجود اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر بات میں لبیک کہتے تھے، ایور ریڈی. اس کو کہتے ہیں نا سمعنا و اطعنا، بس اللہ تعالیٰ نے کہا بس مجھے پورا کرنا ہے. کوئی چیلنج، کوئی وہ ذکر نہیں کرتے تھے میرے تو گھر میں کوئی نہیں مسلمان، میرے تو آس پاس کوئی ماحول نہیں، میں کیسے کر سکتا ہوں. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم یہ بہانہ نہیں کر سکیں گے اللہ تعالیٰ سے، اور نہ ہی یہ بہانہ ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پہ کوئی بچی اگر دین پہ عمل کر رہی ہے تو وہ کہے میری والدہ دین پہ نہیں ہے، یا والدہ عمل کر رہی ہیں تو وہ یہ کہیں کہ گھر میں بچے اور میاں جو ہے وہ دین کے اوپر نہیں ہے. تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہمیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں کو دیکھ لیے کہ جب انہوں نے اللہ کی راہ میں کوشش کی تو اللہ نے ان کے لیے آسانیاں کی نا، کری گزرے نا سب کچھ. تو اگر ہم بھی اللہ کی راہ میں کوشش کریں گے تو اللہ ہمارے لیے بھی آسان کر دے گا. اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو وہ پتا ہوگا نا واقعہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے، ابھی میں نے آپ کو جھوٹ کے ضمن میں وہ توریا کا واقعہ بتایا تھا نا، کہ انہوں نے بتوں کو اکیلے توڑ ڈالا، سارے بتوں کو توڑا، اور اس کے بعد جو ان کا مین بت تھا جس کے کہ آپ سمجھ لیجیے ہیڈ بت آپ اسے کہہ سکتے ہیں، تو اس کے گلے میں ہتھوڑا ڈال دیا. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی اپنی ساتھی کے کمی کا بہانہ نہیں بنایا کہ میں اتنے سارے بت کیسے توڑوں، یہ تو مجھے یہ تو مار ڈالیں گے. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے آج آپ سمجھیں کہ کوئی ایک شخص عبداللہ شاہ غازی کے مزار میں جائے اور وہاں جو شرک ہو رہا ہے، جو وہاں سب کچھ ہو رہا ہے نا، تو جا کے وہ بلڈنگ کو توڑنا شروع کر دے اکیلا. آپ بتائیے اس کا کیا حشر ہوگا؟ وہ زندہ آئے گا باہر؟ نہیں آ سکتا نا. بالکل ہماری تو یعنی گورنمنٹ اتنا سپورٹو ہے ان چیزوں میں، شرک میں، کہ آئے دن تو ہمارے منسٹرز جا کے وہاں پہ چادریں چڑھا رہے ہوتے ہیں، پھول چڑھا رہے ہوتے ہیں. آئے دن آپ دیکھیں اتنی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ بالکل اس زمانے میں بھی آپ سمجھیں ایسی بات تھی، اور ایک نہیں، یہاں تو ایک ہے، آپ سمجھے نا، ایک مزار کی میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں، وہاں تو بتوں کی پورا یعنی وہ ایک طرح سمجھے پورا کمرہ بھرا ہوا تھا، بت خانہ تھا وہ جس کو انہوں نے توڑا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ اس وقت وہ غائب ہوئے، اور جتنے مشتعل ہجوم تھا جب یہ آئے تھے نا لوگ، ان کے امت کے لوگ، انہوں نے بہت ان کے اوپر اعتراض کیا تھا کس نے یہ کیا وہ کیا، تو انہوں یہ کر کے بھاگ بھی نہیں گئے، یہ بھی نہیں کہ چھپ گئے ہوں کہیں جا کے. اتنے یعنی بہادری کے ساتھ انہوں نے ان کے سامنے بات کی. اور کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا نا یہ کس نے توڑ دیا؟ تو انہوں نے کہا یہ جو تمہارا بت ہے سب سے بڑا بت، اس سے پوچھ لو. یعنی اب یہ بھی اگین ان کی دماغ کو ہلایا کہ ایک دم سے منہ سے نکلے یہ اس سے کیسے پوچھے، تو بولتا ہی یہی کہے گا نا، یا یہ کہنا کہ وہ یہ ان کے منہ سے نکلے کہ اس کو کیا پتا. تو جب اس کو نہیں پتا اور جب یہ بول نہیں سکتا تو سوچیں تم ان کے آگے سجدے کر رہے ہو، تم ان سے دعائیں مانگ رہے ہو، فائدہ کیا ہے اس کا؟ تو بالکل یہ انداز تھا نا ان کا ہر چیز میں. دوسری بات یہ کہ عزیمت کا راستہ کبھی نہیں چھوڑا. میں نے آپ لوگوں کو یاد ہے بتایا تھا نا کہ ایک رخصت ہوتی ہے، ایک عزیمت ہوتی ہے، پچھلی آیات میں میں نے کلاسز میں کرایا تھا آپ کو. تو یہ جو ہے انہوں نے ہمیشہ عزیمت کے راستے پہ چلا، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ والد نے گھر سے نکال دیا اور معاشرہ چھوڑنا پڑا، بیٹے کے گلے پہ چھری ڈالی لیکن ہمت نہیں ہاری. اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ آپ بس کریں، اٹس ٹو مچ فار می، میرے تو نروس شیٹر ہو گئے، میں تو بس اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی. تو جس کو کہتے ہیں نا اللہ نے بس کر دی، امتحان دینے والے نے بس نہیں کی. کمال بات ہے نا، یعنی امتحان لینے والے نے بس کر دی ایک لمٹ کے بعد، لیکن انہوں نے ان کی پوری زندگی میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. کتنی حیران کن بات ہے نا. تبھی تو سارے دیکھیں نا کیا درجہ ملا. تو بہرحال اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے ان آزمائشوں کو عبور کیا
اور اللہ کی رضا کو پیوٹ بنایا نا، یعنی ایک فوکس، جیسے ایک گھڑی ہے میں اس کو ایک ٹارگیٹ بناؤں کہ نا میرا ایک ٹارگیٹ ہو اس گھڑی کا، تو اس سے نہ ادھر نہ ادھر، نہ میں ادھر دیکھوں نہ ادھر، کیونکہ وجہ کیا ہے دیکھیں مجھے ایک ٹائم پہ جب درس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے نا، آپ کو معلوم ہے میں آپ سے ایک شیئر کر رہی ہوں کہ اتنا میرے اوپر حالانکہ درس کا پریشر ہوتا ہے نا اس کا، لیکن میں گھڑی کو بھول نہیں سکتی نا۔ وجہ کیا ہے کہ اگر میں ادھر زیادہ توجہ دوں اور ادھر دوں اور یہ میں ایک پیوٹ اس کو نہ بناؤں تھوڑی دیر کے لیے، اتنے وقت کے لیے، تو میں تو ٹائم ہی کیا سے کیا ہو جائے، کیا ایکسیڈ ہو جائے۔ آپ لوگ بھی مجھے کہنے لگے بس کریں اب تو ہمارے گھر جانے کا بھی ٹائم سے بھی اوور ہو گیا ہے نا، تو مجھے فوکس رہنا پڑتا ہے۔ یہی میں بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ دنیا کے اتنے پریشرز ان کے پر تھے، لیکن اللہ کی ذات کو وہ پیوٹ بنائے رہے، اس کو فوکس میں رکھا انہوں نے ان پریشرز کے ساتھ۔ تو بالکل یہی والی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں مزید ان کو کیا انعامات ملے کہ اولاد صدقہ جاریہ بنی۔ کیا اولاد ہے؟ اسماعیل علیہ السلام جو انہوں نے قربانی دی، معمولی نہیں ہے کسی بیٹے کے لیے۔ وہ کیوں کہا ہوگا اللہ تعالیٰ نے آپ سے، مجھ سے تو نہیں کہا، یا کوئی لاجک ہے اس بات کی؟ آپ یہ دیکھیں آج کل کی تو اولاد کو آپ نماز پڑھنے کو خالی کہہ دیں تو وہ آپ سے 6 سوال کریں، آپ قرآن کلاس جوائن کرنے کے لیے کہہ دیں وہ آپ سے 6 باتیں کریں گے، ہمارا تو یہ مسئلہ وہ مسئلہ، ساری دنیا چلے گی، لیکن قرآن کلاس کے لیے بہانے اور لیم ایکسکیوزز اور ان کی باتیں سنتے جائیں۔ آپ نماز کے لیے کہہ دیں بس کہ 5 وقت پڑھا کرو، پھر آپ سنیں ان کی کہانیاں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں اتنی بڑی بات کہاں کوئی بچے سے کوئی یعنی اللہ کی راہ میں قربانی کی تو کیا کوئی بات کرے گا؟ چھوٹی چھوٹی جس کو کہتے ہیں نا زندگی کی باتوں کی قربانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کوئی، یعنی اور اگر ہم عورتوں میں بھی دیکھیں تو کوئی رسموں کے اوپر چھری پھیرنے کو تیار نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی اولاد کی چھری پھیر دی نا، ہم تو رسموں پہ نہیں چھری پھیر سکتے، جو کہ کوئی چیز بھی نہیں ہے، کوئی جان بھی نہیں ہے اس کے اندر، کیا چیز ہے؟ بے جان ہے نا۔ اور وہی والی بات ہے کہ ہم کر کے تو دیکھیں نا چھری چلا کے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے تھام لے گا، کوئی نہیں ہماری بدنامی ہو جائے گی خاندان میں۔ پھر اس کے بعد اسی کے حوالے سے تھوڑا سا آپ اور میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں نا اس کے یعنی آپ سمجھیے سینیریو میں ابراہیم علیہ السلام کے، کہ آپ اور میں سوچیں کہ میرے جینے کا مقصد کیا ہے۔ کہیں میری زندگی میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کوئی مماثلت ہے، یا میں کوشش کرتی ہوں کہ کوئی مماثلت ہو، یا میری پرائیورٹیز کیا ہیں، ترجیحات کیا ہیں میری؟ جو میری ترجیحات ہوں گی آخرت ہے، دنیا ہے، یا دوسروں کو خوش کرنا ہے، اسی طرح نا میری زندگی کا سیٹ اپ ہوگا۔ یاد رکھیے گا اس بات کو۔ اگر اللہ میری، میں نے بتایا نا پیوٹ ہے، اگر اللہ پیوٹ ہے تو میں کبھی غافل نہیں ہو سکتی۔ یعنی ٹھیک ہے میں نے کہا نا ادھر بھی دیکھنا پڑ رہا ہے، ادھر بھی دیکھنا پڑ رہا ہے، ادھر بھی فوکس کرنا پڑ رہا ہے، لیکن انسان اللہ کو بھولے گا نہیں، دنیا میں تو رہنا پڑے گا نا، تو لیکن اللہ کو نہیں بھولے گا۔ اور اگر دنیا ہے نا فوکس میں ہے تو بس پھر دنیا ہی دنیا رہے گی۔ آگے میں نے پچھلی دفعہ بات کی تھی نا، آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی، بس پھر دنیا ہی دنیا رہے گی۔ اور لوگ اگر ٹارگٹ ہیں تو بس تو آپ سمجھے اس سے بڑا تو گھڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر لوگوں کی رضا کے لیے جیئیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ لوگ سیلف اپنے آپ کو پھر آپ کے اوپر اتنا حاوی کریں گے کہ ایک بہت بڑا سا معبود بن کے آپ کے سامنے بیٹھ جائیں گے۔ جتنی آپ چاکری کریں گی نا لوگوں کی، اتنا وہ آپ کو مالک بنیں گے، آپ کے اور زیادہ بنیں گے، اور زیادہ آپ کو دبائیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس سے بڑی بے وقوفی انسان دنیا میں کوئی نہ کرے کہ لوگوں کی رضا، لوگوں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرے، صرف لوگوں کے چند تعریفی جملوں کے لیے اپنے اصولوں کو پامال کر دے۔ اور آسان نہیں ہے، میں آپ سے یہ نہیں کہتی کہ جو خاص طور پہ ابھی آج کل آپ لوگ بھی اس سے گزر رہے ہوں گے، یہ جو مہینہ ہے دسمبر اور جنوری، یہ تو ہے ہی شادیوں کا مہینہ اور بڑی آزمائش کا مہینہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں ہر ایک کے گھر میں 8-8 9-9 10-10، میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہی ہوں نا، اتنے ہی کارڈ موجود ہوتے ہیں، اور ان میں پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ ایون جو شادیاں بھی ہیں، ولیمے بھی ہیں، سب ہمیں پتہ ہے، سیگریگیشن، کہیں سیگریگیشن نہیں، کہیں مہندی ہو رہی ہے، کہیں ڈانس ہو رہا ہے، کہیں یہ پارٹی ہو رہی ہے۔ کوئی آسان نہیں ہے کہ آپ اس میں ایک دشوار گزار گھاٹی، میں تو کہوں گی جو قرآن میں بھی آتا ہے نا، کانٹوں والی گھاٹی سے یوں بچا کے نکلنا آسان کام نہیں واقعی۔ لیکن یہ کہ وہی والی چیز ہے کہ اگر ایک اصول ہم اپنی زندگی کا بنائیں گے، جو بھی ہم بات یہاں طے کر رہے ہیں نا کہ میری زندگی میں کچھ ہے شائبہ سیکریفائس کا، تو یہی وقت ہے، یہی سیکریفائس ہمیں دینی ہوگی۔ اسی ٹائپ کے آزمائشیں آپ کے اور میری زندگی میں آئیں گی، اس سے بڑھ کے نہیں، کیونکہ ہم خود حقیر ہیں نا، تو ہماری آزمائشیں بھی ایسی ہوں گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش نہیں تھی کہ سیگریگیٹڈ یا ان سیگریگیٹڈ شادی میں انہوں نے جانا ہے کہ نہیں جانا،
ٹھیک ہے نا. یہ ان کی نہیں تھی آزمائش, یہ ان کے لیے تو بچوں کا کھیل تھا, یا ایک کوشچن والی چیز تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی تو بات تھی نا اس وقت, تو یہ اس طرح کی چیز کا کوئی تصور نہیں تھا. تو آپ کی اور میری آزمائشیں یہی ہیں, اسی میں اللہ ہمیں ٹیسٹ کرے گا. تو یہ نہ سوچئے کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری ہے ہمارے ساتھ ہوگا, کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو خواب میں دکھائے گا کہ فلاں بچے کے چھری پھیرو یا کچھ. تو یہ آج کل یعنی ہماری یہ چیز حجت نہیں ہوتی, آپ کو معلوم ہے نا. ہم اگر آج یہ خواب دیکھتے ہیں ہمارے لیے حجت نہیں ہے, کیونکہ ہمارا تو نفس بھی شامل ہے. ہو سکتا ہے رات کو کسی نے کوئی مووی ایسی دیکھ لی ہو کہ کسی کو مرڈر کرتے ہوئے دیکھ لیا, تو اس کو وہی خواب میں آ گیا. تو یہ تھوڑی جا کے اللہ نہ کرے اپنے بچے کو ہی جا کے کاٹ دے. تو یہ نہیں ہے, اس طرح کی نہیں. ہم کو انبیاء کا لیول تھوڑی کہ ایسے خواب ہمیں آئیں گے. یہی ہماری آزمائشیں ہوں گی. تو یہیں سے ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اپنے نفس کو خوش کر رہے ہیں, لوگوں کو خوش کر رہے ہیں, یا آخرت بنا رہے ہیں, یا دنیا بنا رہے ہیں. یہیں سے ہمیں پتہ چل جائے گا. اچھا, کچھ لوگوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے, میں نے جیسے آپ کو بتایا لوگوں کو خوش کرنا. کچھ لوگوں کا پرابلم یہ ہوتا ہے دنیا میں کہ وہ لوگوں کو کی بھی ان کو پرواہ نہیں ہوتی, ان کو اپنی ہوتی ہے. میرا بس میرا نام ہو, یعنی مراد یہ کہ اتنا لیوش میں ڈنر دوں, اتنا بڑا میں فنکشن کروں, یا میں کیوں نہیں, میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, ہاں میں کر بھی لوں سیگریگیشن, میں کیوں نہیں کروں گا یا کروں گی, کیونکہ جو وہ ہوتا ہے نا ڈیکوریشن اور خوبصورتی وہ ڈسٹرب ہوگی, تو لوگ کیا کہیں گے اس خوبصورتی کو دیکھ کے. تو کیونکہ میں اپنی ذات سے انسان خوبصورتی کو پسند کر رہا ہے نا, تو وہ بھی انسان کا دل بھی اپنا بت بن جاتا ہے. اس کو لوگوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی, اپنی ذات اتنی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ وہ ہر چیز نا امیکولیٹ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ پسند کرتا ہے, چاہے اس میں اللہ راضی ہے یا نہیں. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. کیونکہ دیکھیے ہم اپنی ذات سے تو کچھ قربانی دینا سیکھیں نا, کہ لاکھ دل چاہ رہا ہے, لاکھ ارمان ہو رہا ہے, لیکن نہیں انسان پیسے دیتا یا لگاتا یا اسراف کرتا ہے. ایسا بھی کسی سے میری کل بات ہو رہی تھی, تو فرینڈ میں سے ہے, تو وہ یہی بتا رہی تھی کہ اس کے بچے کا نکاح ہوا, تو اس نے کہا کہ کس کا دل نہیں چاہتا نا کہ لڑکے والوں کو کھانا کھلائیں یا دعوت کریں. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو لڑکی کی ساس تھی تو انہوں نے ان کو گفٹس بھی دیے اور کپڑے بھی دیے اور مختلف چیزیں دی. تو انہوں نے ایک جو اسلامی طریقہ آپ کو پتا ہے نا کہ لڑکی والوں کا کی طرف سے نہیں, یعنی کوئی جہیز کے سینس میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں ہے نا, نہ جس کو کہتے ہیں نا پراؤنیوں کے کیا جوڑے ووڑے یہ سب نہیں ہے نا, جو بھی یہ کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو. تو یہ جو ہے نا اس کے جوڑے ووڑے نہیں ہے نا. تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ بھائی جب وہ ہمیں دے رہے تھے نا تو ہمیں بھی ہو رہا تھا کہ بھائی ہم دیں. ایک ہوتا ہے نا انسان کو شرم بھی آتی ہے, لیکن انہوں نے اور دل بھی چاہ رہا تھا کہ بھائی ایک ایسا موقع ہے, لیکن انہوں نے کہا ہم نے نہیں دیا. دل کی یعنی پیسہ بھی ہے, اور یہ بھی فکر ہو رہی تھی کہ بیٹی کے سب لوگ باتیں بھی نہ کریں, لیکن وہی وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے نہیں دیا اپنے یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے نہیں دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر وہ بات بھی کرتے ہیں کریں, اگر وہ کہہ بھی رہے ہیں تو کہیں کہ بھائی انہوں نے نہیں دیا. تو وہی میں نے کہا کچھ ہمیں بھی اپنی ذات سے سیکریفائسز دینی پڑتی ہیں. ہر وقت ہم لوگوں پہ بلیم نہیں ڈال سکتے کہ لوگ کیا کہیں گے, بس ہم تو لوگ کیا آگے کے مجبور ہیں. کچھ لوگوں کے آگے کچھ اپنی ذات سے بھی ہیں, اس کی تو قربانی ہم دینے ہی نہیں چاہتے کہ میرا خود کا دل چاہتا ہے. میرا خود دل چاہ رہا ہے کہ کیونکہ میرے بیٹے کے تو آپے سے باہر میں یہ ارمان کب نکالوں گی. تو یہ جو ارمان والی چیز ہے نا, اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ ارمان نکالنا نا قیامت کے دن بڑا بھاری پڑے گا. اور یہ کوئی اسلامی لحاظ سے نا, میں آج آپ لوگوں کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ بیٹی اور بیٹے کی خوشی, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں نا سب سے بڑی زندگی کی یہی دو خوشیاں ہیں ہمارے, یعنی ان کے نکاح اور کے حوالوں سے. ایسے موقع پر یہ جملہ کبھی ادا بھی نہ کیا کریں کہ میرے ارمان مجھے خوب نکالنے, یا مجھے ارمان نکالنے کا شوق ہے, یا یہ وقت ہے کہ میں ارمان نکالوں. ارمان جو ورڈ ہے نا یہ ہے ہی یعنی اس کے اوپر بیسڈ کہ اللہ کی, اس میں میری دل کی خواہش ہوگی چاہے اللہ راضی ہو نہ ہو. تو یہ ویسے بھی اسلامی طریقہ نہیں ہے ارمان نکالنے کا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, اپنے آپ کو کنٹین کرو, خواہ وہ موت کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو. ہمیں تو اپنے کو ٹھہراؤ کرنا ہے, اور جب ٹھہراؤ آ جاتا ہے تو آپ لمٹ سے ایکسیڈ نہیں کرتے اور آپ اپنے ارمان نہیں نکالتے, کیونکہ ارمان تو بہت ناجائز ہی ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہے نا. ارمان تو یہ بھی ہے کہ بھئی خود بھی انسان جو ہے وہ ان سیگریگیٹڈ مجلس میں ساری پہنے, یہ ارمان ہو سکتا ہے نا ایک عورت کا
کہ بھئی ویٹ لوز کر لیا, بہت اچھا میک اپ کرایا ہے, جو عام طور پہ لوگ جب شادیوں میں کرواتے ہیں, تو اب اس کا دل کا ارمان تو یہی ہو رہا ہے کہ بھئی انسیگریگیٹڈ فنکشن ہو, سب عورتیں بھی, چاہے مرد, بھئی مرد دیکھیں نہ دیکھیں, اگر وہ عورتوں کو بھی چاہے تو اس کا دل یہ چاہے گا سب مجھے دیکھیں. تو یہ تو ارمان نکلے گا اگر, تو کہاں جائے گا, کیا ارمان ہے؟ تو یہ نہ دعا کبھی کیا کریں, نہ اپنے زبان سے یہ کہا کریں, دعا بھی نہ کیا کریں ایسی کہ اللہ تو میرے سارے ارمان نکلوا دے. یہ نہیں, جو چیز شریعت کے دائرے میں نا بس وہ جائز ہے, ارمان ہمارے سب جائز نہیں ہوتے. تو اولاد کے لیے بھی میں آپ کو یہ نصیحت کروں گی کہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنی اولاد کی خوشی اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری کے ساتھ دکھا. انشاءاللہ آپ یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں بھی دے گا اور اطاعت کے ساتھ دے گا. آپ کا خود کا خوشی کا معیار بدل جائے گا نا. آپ کو خود ہی نہیں ناچ گانے اچھے لگ رہے ہیں تو آپ کی وہ خوشی اس میں ہے ہی نہیں. آپ بڑے مطمئن ہوں گے جب آپ مسجد میں نکاح کریں گے اور سنت طریقے سے کریں گے, آپ کا دل اسی میں خوش ہوگا. آپ کہیں گے میرے بس یہی اللہ کا شکر, میرا ارمان کیا تھا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو, وہ اللہ ہو گیا. آپ کو یہ اتنی خوشی بلکہ اس سے زیادہ خوشی ملے گی جو شاید کسی کو اللہ کی نافرمانی کر کے بھی کیا خوشی بھی کیا ملتی ہے. آپ کہہ لیجئے کہ وقتی طور پہ سمجھتا ہے خوش ہے, اندر سے وہ روح تو مردہ کر دیتا ہے وہ اپنی. اچھا, اس کے بعد پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو بات آ رہی ہے ایک آیت نمبر 21 میں, شاکرن لی ان امی, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا. ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور صفت کی طرف اشارہ ہے نا, اب اس میں ہم تھوڑی بات کر رہے ہیں کہ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر تو آزمائشیں لی نا آپ ابراہیم علیہ السلام سے, اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ وہ شکر گزار تھے. جو کچھ بھی ان کو ملا, جو اولاد ملی, جو ان کو یعنی نعمتیں ملی, اور پھر آزمائش بھی آئی, اس پہ بھی شکر ادا کیا. جیسے ہے نا کہ جب کوئی ناگوار صورتحال آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, الحمدللہ علی کلی حال, ہر حال میں اللہ تیرا شکر. تو یہی والا ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ تھا. تو یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے جیسے شکر کی 3 اقسام ہے نا, کہ شکر باللسان زبان سے شکر ادا کرنا, شکر بالقلب دل سے شکر ادا کرنا, اور شکر بالجوارح کہ ہاتھ اور پیر بھی اللہ کے شکر میں ہی لگے رہیں, یعنی زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے, دل سے بھی کرے, اور ہاتھوں یعنی جو کام بھی کرے وہ بھی اللہ کی رضا کے کام کرے. یہ ہے دراصل شکر کی ڈیفینیشن. اس کے علاوہ امام ابن جوزی جو بہت مشہور امام گزرے ہیں, انہوں نے شکر کی ایک ڈیفینیشن دی. ان کا کہنا یہ تھا کہ شکر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی نعمت دے اس نعمت کے اوپر انسان اعتراض نہ کرے. نمبر 2, نعمت کو دل سے قبول کرے. اور نمبر 3 کیا ہے کہ تھوڑی سی نعمت کو بھی بہت زیادہ سمجھے. کتنی گہری بات ہے نا. نمبر 1 آپ دیکھیں, نعمت پہ اعتراض نہ کرنا, یعنی اللہ تعالیٰ نے مثال میں آپ کو دوں گی, بیٹا دیا, بیٹی دی, یا صرف بیٹی دی, بیٹا نہیں دیا, جو بھی دیا, تو کیا انسان کہہ رہا ہے اللہ تیرا شکر ہے, اعتراض نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ نے بہت پیسہ دیا, کم دیا, جو بھی دیا اللہ تیرا شکر. پھر یہ کہ نعمت کو دل سے قبول, یعنی ایکسپٹ کر لینا نعمت کو, کہ اللہ تعالیٰ تو نے جیسا بھی دنیا میں رکھا ہے, جو کچھ بھی دے دیا, جتنا بھی اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے میرا, میں مطمئن ہوں اس میں, اللہ کا شکر ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا, انسان کے اندر سے آگے کی ہرس اور لالچ ختم ہو جائے گی. وہ اگر ابھی فی الحال جو اس کا اسٹینڈرڈ ہے نا اس پر وہ خوش اور مطمئن ہوگا. کبھی اللہ دے دے کبھی تو دے دے گا, وہ اس کے لیے ایک سرپرائز ہوگا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے برکت دے دی تو ایک اور بڑا گھر لے لیا. لیکن جب تک چھوٹا گھر ہے تو اس میں مطمئن اور خوش ہوگا. اور تیسری بات کیا ہے کہ تھوڑی سی نعمت کو, یعنی جو کچھ بھی نعمت ہے وہ اپنے طور پہ سمجھے گا اللہ تعالیٰ میں تو یہ ڈیزرو بھی نہیں کرتی تھی, آپ نے تو یہ بھی بہت دے دیا. یہ والا احساس ہونا. تو آپ سوچیں, ایسا آدمی کبھی ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے, کبھی غم کا شکار ہو سکتا ہے, کبھی نہیں ہوگا. مراد یہ کہ جس گھر میں ہوگا نا تو کہے گا کہ چلو میرا گھر چھوٹا ہے, اپنا تو ہے نا, یہ سوچ پیدا ہو جائے گی. اب رشتے کی بات ہوگی تو اگر اپنی بچی کا رشتہ ہو گیا, اگر ہو سکتا ہے لڑکا دیندار ہے اور جاب ٹھیک ہے, بس بہت زیادہ نہیں ہے ابھی جاب, تو کیا سوچے گا کہ اللہ کا شکر ہے دیندار گھرانہ مل گیا نا, ابھی جاب اچھی نہیں, آگے جا کے ٹھیک ہو جائے گی. یعنی جو کچھ بھی ملا نا اس میں پازیٹیو اینگل نکالے گا. پھر جیسے وہی میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی بیٹا ہے, بیٹی نہیں, یا بیٹی ہے ابھی بیٹا نہیں ہے, تو سوچے گا کہ ان کو تو دیکھو جن کی اولاد ہی نہیں ہے,
کتنا اللہ کا شکر، اگر میری صرف بیٹی بھی ہے تو بیٹی تو ہے نا کم سے کم، اللہ کا شکر. تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تھوڑی نعمت یعنی جو کچھ بھی ملا نا اس میں انسان خیر کا پہلو نکالے کہ اللہ تعالیٰ تم نے یہ بھی دے دیا، اگر یہ بھی نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے. یہ بڑی امیزنگ چیز ہے. یہ چیز انسان کو نا کبھی دنیا میں ڈپریشن میں مبتلا نہیں کر سکتی، کبھی نہیں کر سکتی، یاد رکھیں. اور یہ اگر میں آپ مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ خوش رہنے کا نسخہ کیا ہے، لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا. یہ 3 باتیں ہیں جو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں امام ابن جوزی. یہی 3 چیزیں ہیں جو کہ ڈیفینیٹ آپ کو سمجھے گارنٹیڈ ہیں کہ انسان خوش رہ سکتا ہے نعمتوں کے حوالے سے نا. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم ملا، جو میں نے شروع میں آپ کو بات بتائی تھی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک تھوڑا سا ہم ان کی لائف کو دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو پوری زندگی تھی وہ نمبر 1 قربانی کے اوپر بیس تھی، آزمائشوں پہ جو قربانیاں آئیں. ہجرت کی آپ نے، ہجرت کے اوپر بیس تھی، اور دین کے پیغام کو آگے پہنچانا، تبلیغ. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی حق ادا کر دیے. ابراہیم علیہ السلام کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لائف یہی تھی. بے انتہا آزمائشیں، ان پہ قربانیاں، صبر کرنا. ہجرت آپ نے بھی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ساری زندگی، رہتی زندگی تک آپ کی جو لائف تھی آپ نے تبلیغ میں گزاری. ایگزیکٹلی یہی فالو کیا جیسے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے تھے. اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 124. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. رہا سبت تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اختلاف کس سینس میں تھا نا، کیونکہ یہاں پہ سبت کا ذکر آ رہا ہے. یہ سیبٹ جو یہ ڈے ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیٹرڈے کا دن. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا نا کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کے لیے عبادت کا دن یہی سیٹرڈے کا دن مقرر کیا گیا تھا. تو یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ اختلاف ہوا، کیا اختلاف ہوا؟ یہ آیت جو ہے اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں. اس میں 2 رائے ملتی ہیں مفسرین کی. پہلی رائے یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے جمعے کا دن مقرر کیا عبادت کے لیے. اچھا، بنی اسرائیل نے اس میں اختلاف کیا. یہ جو آیت آ رہی ہے نا کہ انہوں نے احکام میں اختلاف کیا تو تیرا رب ہی اب اس اختلاف کا فیصلہ کرے گا، یہ انہوں نے اختلاف کیا. اور ہفتے کا دن عبادت کے لیے انہوں نے خود سے سلیکٹ کر لیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بات میں اختلاف کیا کہ جو دن انہوں نے پسند کیا. ایک اور رائے، سیکنڈ، ہمیں مفسرین کے گروپ آف مفسرین کی رائے ہمیں ملتی ہے کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم تعظیم کے لیے ہفتے میں کوئی ایک دن متعین کر لو، کوئی تمہاری چوائس ہے. تو اس میں ان کے درمیان اس کے تعین یا اس کی لیے کہ کون سا ڈے ہم فکس کریں، فکسیشن کے لیے ان کے آپس میں اختلاف ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ پتا چلا کہ یہود نے پھر بعد میں یعنی کیا کیا کہ ہفتے کا دن اپنے لیے پسند کیا، نصارہ نے اتوار کا دن کرسچن سے اپنے لیے پسند کیا، اور جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عبادت کے لیے مخصوص کر دیا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ نماز جمعہ بھی ایک ہمارے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے نا، جمعے کی نماز. تو یہ وہ اختلاف تھا جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 125، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے قرآن کی. اس میں پہلے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں کہ اس میں تبلیغ کے طریقہ کار، تبلیغ کی اسٹریٹجی آپ کہہ لیجئے، تبلیغ کی حکمت بھی اس کے اندر آتی ہے کہ وہ طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ جب تم تبلیغ کے لیے نکلو، ایک دائی جب تبلیغ کے لیے نکلے تو وہ کیا طریقہ کار اختیار کرے، اس کے بارے میں یہاں پہ فوکس کیا گیا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ والحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وہو عالم بالمہتدین. ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کیجئے ایسے طریقے پر جو بہترین ہو، اور تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے. اب یہاں پر 3 ٹرمینالوجیز آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے
کہ جو پہلا بات آ رہی ہے نا ادعو آ رہی ہے بات نا پہلی، تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ پہلا جو یعنی اسٹیپ ہے تبلیغ کا وہ ہے دعوت. ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پہلی اس کی ٹرم ہے. قرآن سے آپ دیکھے گا میں حکمہ لکھ رہی ہوں علمون. موعظہ کیا ہوتا ہے؟ نصیحت. میں اس کو نا اردو ٹائپ کے انداز سے کر رہی ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. آپ ایزی کرنا چاہیں تو اس کو حکمت کر لیں. حکمت اور اس کو کر لیں نصیحت. بہترین نصیحت، آسان نصیحت. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تبلیغ کے نا 4 سٹیپس ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں باقاعدہ ہمیں تبلیغ کا طریقہ بھی الحمدللہ بتایا ہوا ہے. اور انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے نا یہ ابھی جب تزکیہ مکمل ہو جائے گا ڈفرینٹ ٹاپکس تو اس کے بعد ایک ہی آپ کا سبجیکٹ رہ گیا جو کہ اسی حوالے سے ہے نا تبلیغ کی حکمت وغیرہ. یہی چیزوں کو ہم دوبارہ بھی ڈسکس کریں گے. تو اب اس میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جو تبلیغ کے اور دعوت کے اصول یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں کہ جو کہ حکمت پہ بیسڈ ہیں. ایسی نصیحت، عمدہ نصیحت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. میں نے جیسے آسان لکھا ہے نا اس کو آپ عمدہ نصیحت بھی لکھ سکتے ہیں. اور جدال وہ بھی میں بتاؤں گی مباحثہ کیا ہے جس کے جو میں نے ابھی لکھا ہے نا آخری جو پوائنٹ لکھا ہوا. اچھا، اب جب ہم بات کرتے ہیں نا یعنی مختلف قسم کے میں ڈیٹیل میں بات کروں گی لیکن ایک چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جتنے بھی 4 سٹیپس ہیں ان کے اندر ہمیں اسٹینڈرڈ کیا یوز کرنا ہے؟ قرآن اینڈ سنت احادیث آپ اسے کہہ لیں. اس کے علاوہ کوئی اور اسٹینڈرڈ نہیں ہے. ان 4 باتوں کو بنیاد بنا کر ہی ہم بات کو آگے پہنچائیں گے. اس سے زیادہ پرحکمت بات کوئی نہیں ہو سکتی. یعنی اگر آپ یہاں پہ حکمت لیں نا حکمت تو اس کے اندر آپ قرآن اور حدیث کو ڈالیں گے. ٹھیک ہے، اس سیکشن میں آپ آگے لکھ سکتے ہیں اس میں حکمت کے آگے. اچھا، اب اس میں اگر ہم اپنی جس کو کہتے ہیں نا لوگوں کے اقوال، فلاسفرز کے بیانات یا بیان، یا آپ سمجھ لیں کہ قصے، کہانیاں، ذاتی باتیں،
یا یہ اولیاء کے تذکرے یا یہ کہ بزرگوں کی دعاؤں وغیرہ کی ریکمنڈیشن، تو یہ تمام چیزیں اگر ہم شامل کریں گے تو پھر یہ دعوت و تبلیغ جو ہے نا وہ جو اس کا اسٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا اس پہ پوری نہیں اترے گی. یاد رکھیے گا اس بات کو. ایک اسٹینڈرڈ ہے. ہاں ٹھیک ہے، جیسے میں نے امام ابن جوزی کا ذکر کیا تو وہ بھی ہر بات قرآن اور سنت سے بتا رہے ہیں نا، تو آپ نے ان کی کوئی ایک ایسی بات کو لے کے آگے کوٹ کر دیا اور وہ بھی یعنی ایک عالم کی، اور دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. اس کی ہم بات نہیں کر رہے، ذہن میں رکھیے گا، کبھی کبھی کر دیا، لیکن ایک اسٹینڈرڈ جو ہے وہ یہی بنے گا. یہ نہیں کہ یہاں پہ کوئی فرضی قصے سنانے شروع کر دیے. یہ ہوتا ہے، میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں، درسوں میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایگزیجریشن کر کے وداؤٹ اینی ریفرنسز، اور یہ کہنا کہ فلاں بزرگ آئے تو آسمان سے سارے فرشتے اتر کر آ گئے، یا اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھایا. آپ نے کبھی سنی ہے یہ بات؟ میں نام نہیں لینا چاہ رہی. ایسے لوگ اس قسم کی چیزوں کو کوٹ کرتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے کہ ایک بہت یعنی ایک سارے جو بھی سننے والے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک بہت زیادہ وہ فیلنگ پیدا ہو جاتی، اچھا حیرانی کی فیلنگ آ جاتی ہے نا. تو لوگ بات کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں اختیار کرتے ہیں جو کہ بالکل بھی مناسب طریقہ نہیں. اسٹینڈرڈ میں نے آپ کو بتا دیا، بلکہ میں لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے اس بات کو کہ جب بھی آپ یہ حکمت پہ آئیں گے نا تو یہاں پر آپ اس کو لکھیں قرآن اور سنت. اچھا، اب جو ہے نا یہاں پر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں جو ایک مین، ابھی جب ہمیں حکمت کی بات آ رہی ہے نا، اب ہم سب سے پہلے آ جاتے ہیں ادعو الی سبیل ربک. ٹھیک، ادعو کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو پہلی بات اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور تم دعوت دو. ترجمہ اس کا یہ ہے، دعوت دو اللہ کے راستے کی طرف. ٹھیک ہے، دعوت دو. اچھا، اب آپ مجھے بتائیں، آپ لوگوں نے کبھی کسی کو دعوت میں بلایا؟ نہیں بلایا؟ بہت دفعہ بلایا نا. اچھا، کس طرح بلاتے ہیں آپ؟ مجھے ایک ذرا نہیں، ایک مجھے کوئی بتائے، یعنی بول کے بتائے، جیسے آپ کسی کو بلا رہے ہیں دعوت کی، کیسے بلائیں گے؟ ہاں بتائیں. ہاں نہیں، وہ تو ٹھیک ہے. ہاں بس یہ جو آپ نے بات کی نا پیاز سے، آپ بالکل، یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ بھئی آپ سے، جی بتائیں. بالکل. ہاں، یا ایسے دیتے ہیں کہ آنا ہے تو آ جائیے گا دل چاہے تو، اور اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ ویسے میرا کوئی ارادہ تو نہیں تھا بلانے کا، سوچ رہی ہوں 4 لوگ آ رہے ہیں، آپ بھی آ جائیں، ہے نا، اس طرح کی نا. یا ویسے تو میں بتا رہی ہوں آپ تو ہمارے گھر کبھی آتے نہیں ہیں، پھر بھی میں بلا رہی ہوں آپ کو. ہاں ایسے آپ تو پوچھتی نہیں ہیں ویسے، تو ہم نے کہا ہم ہی پوچھ لیں. یہ طنز اور تانوں سے بھرپور آپ سوچے نا، وار کرنا. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ انداز نہیں ہوتا. جب دعوت دی جاتی ہے جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں، تو ہم جیسے ہم کارڈ میں بھی لکھتے ہیں نا، آپ کے آج کل میرے تو دماغ پہ جو ہے شادیاں ٹیرر وہ نہیں ہوتا اس طرح، یوں ٹیرر ڈراتے نہیں ہیں وہ گھوسٹ، اس طرح آج کل لگتی ہیں. تو وہی آ رہی ہے، ان میں لکھا ہوتا ہے نا یو آر کارڈلی انوائٹیڈ. یہ چیز بہت پیاری لگتی ہے نا، یعنی بہت ہی ایک اخلاق سے اور تعظیم سے اور محبت سے آپ ہر ایک کو انوائٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تم دعوت دو میرے راستے کی طرف. اب آگے جو چیزیں ہیں نا جیسے حکمت وغیرہ بھی ہم دیکھیں گے، لیکن یہیں سے شروع ہو جائے گا کہ دعوت، کیونکہ ورڈ آ رہا ہے نا، تو دعوت کو ہم دیکھیں گے کہ بلانے کا انداز دین کی طرف بہت ہی پرکشش ہونا چاہیے، یعنی اٹریکٹیو ہونا چاہیے، انوائٹنگ ہونا چاہیے. ڈکٹیٹنگ انداز نہیں ہو سکتا جب تک آپ دعوت کی بات کریں گے. ٹھیک ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم دعوت کی بات کرتے ہیں نا، جو پہلا اسٹیپ ہے، تو یہ جو دعوت ہے نا، یہ آپ اس کو یوں امیجن کر لیں جیسے رینڈم درس نہیں ہوتے، رینڈم درس میں یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ میں نے بہت دفعہ آپ کو یہ نہیں کہا کہ جو بات میں یہاں آپ سے کر سکتی ہوں میں درس میں نہیں کرتی اور نہ کرنا چاہیے، حکمت نہیں ہے. صحیح ہے نا، کہتی ہوں نا میں آپ سے
یا میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ الحمدللہ جو آپ کا کنسنٹریشن لیول ہوتا ہے یا ماشاءاللہ سے جس طرح سے آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور غور سے بات سنتے ہیں، یہ چیز مجھے اور درسوں میں نہیں ملتی، صحیح. لیکن یہاں پہ ایک میرا جو آپ کا ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا تعلق ہے، تو یہاں میں آپ سے اگر مجھے ذرا بھی کوئی بات لگتی ہے میں آپ سے کہہ سکتی ہوں بیکاز آف دا ایک ڈسپلن کے لیے کہ فلاں سو رہا ہے، مثال کے طور پہ نا کہ کوئی سوئے نہیں یا کوئی چوئنگم نہ چھپائے یا کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ دوسرے کے پاروں میں نہ دیکھے، یعنی ایک ہوتا ہے نا، تو یہ میں آپ سے بات کر سکتی ہوں، یہ ایک الگ لیول ہوگا نا. لیکن جب دعوت دی جائے گی نا، دعوت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ کوئی رینڈم درس ہے جس میں کوئی ہو سکتا ہے پہلی دفعہ آیا ہوا ہے، تو اب جب کوئی پہلی دفعہ آیا ہے تو پھر انسان ایک مختلف طریقے سے اس سے بات کرتا ہے، ایک بالکل ڈفرینٹ قسم کا انداز ہوتا ہے، بہت ہی پلیزنٹ بات کرتا ہے، اسمائلی فیس کے ساتھ کرتا ہے اور ایک بالکل الگ ترغیب دلاتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے. جب ایک دفعہ درس میں آ کے انسان یعنی جس کو کہتے ہیں نا پختہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر جو یہ پراپر کورس ہوتا ہے اس میں پھر آپ کچھ چیزوں کو اس میں بھی حکمت چاہیے مگر وہ ایک انداز ذرا مختلف ہو سکتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو آج اتنا ہی کریں گے. آپ کا انشاءاللہ پھر تزکیہ کا ٹائم ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اچھا، دوسرا بات، یہ ایک نئی بکلیٹ آئی ہے، قیامت کے روز کیا ہوگا. تو آپ میں سے جو انٹرسٹڈ ہیں کہ ایک ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ قیامت کے دن ہم کن کن چیزوں سے گزریں گے، تو اس کے حوالے سے بہت ایک عبرت والی بھی کتاب ہے اور انٹرسٹنگ بھی بہت ہے کہ جو کوشچنس آپ کو بہت دماغ میں اٹھ رہے ہوں گے نا، تقریباً ہر ایک کا جواب آپ کو اس میں انشاءاللہ مل جائے گا. یہ پبلیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے نا ایک ہمارا، تو مل جل کے، جی بالکل ٹیم ورک.